ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ جناب اکبر ایس احمد صاحب. اکبر صاحب، جنگ کے محرکات جو بھی تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی جیت رہے ہیں یا کہ ہار رہے ہیں؟ آئی تھنک سلیم، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر امریکہ کا مقصد تھا کہ امن امان ہو افغانستان میں، جتنا بھی القاعدہ ہے، جو طالبان ہے، وہ ختم ہو جائیں ایٹسیٹرا، وہ تو نہیں ہوا ہے. نائدہ امن امان ہے، نو وہ ختم ہوئے. تو ایک قسم کی ان کے لیے وہ کہیں گے تو نہیں، یہ کوئی ملک نہیں کہتا کہ ہمارے لیے شکست ہے، لیکن افیکٹولی جیسے روسیوں کا حشر ہوا تھا، جیسے اس سے پہلے مغلوں کا، انگریزوں کا ہوا ہے، افغانستان میں کوئی کانکرر، کوئی انویڈنگ آرمی رہ نہیں سکتی. لیکن کانکر اٹ بٹ بہت مشکل ہے ٹو ہولڈ اٹ. ناؤ امریکہ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اپنی فارن پالیسی ان کو بڑھانی ہے اور دوست بنانے، وچ از واٹ دے وانٹ، کہ وہ کہتے ہیں وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس، تو یہ طریقہ نہیں ہے. اس کتاب کا ایک ریویو ایک میجر صاحب نے لکھا تھا پینٹاگون میں، جو افغانستان پاکستان ڈیسک میں کام کرتے ہیں، اور ریویو بڑا دلچسپ ہے، گڈ ریڈز پہ ہے وہ ریویو. اس نے لکھا تھا کہ یہ کتاب اتنی اہم کتاب ہے، میرا بس ایک میری شکایت ہے، ایک شکوہ اور ایک گلہ ہے کہ دس شوڈ ہیو بین اویلیبل ٹو امیریکنز ٹو ریڈ بفور وی وینٹ ٹو افغانستان. ہمارے لیے تو 10 سال ٹو لیٹ ہے. تو مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ قبائلیت کی، کلچر کی، تاریخ کی، مذہب کی اتنی اہمیت ہے اس خطے میں، اس علاقے میں، جو ہمارے لیے اتنا نہیں ہوتا. امریکہ میں تو اتنی اہمیت نہیں ان چیزوں کی. امریکن اگر ہار گئے یا ہار رہے ہیں تو اس کا کیا منطقی نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اس سے لڑنے والے القاعدہ اور طالبان کے لوگ جیت گئے، یا کوئی فریق جیت بھی گیا؟ نہیں، دیکھیں جنگیں ایسی بھی ہوتی ہیں جب دونوں پارٹیز لوز کرتی ہیں. آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم جیت گئے، ہار گئے، ایسا نہ دیکھیں. وہ ایک سپر پاور ہے. سپر پاور ایک سائملٹینیسلی کو 10 جنگیں لڑ رہا ہے. ہر جگہ وہ لڑ رہے ہیں. صومالی میں لڑ رہے ہیں، ابھی بس یمن میں ان کا چل رہا ہے، افریقہ میں چلے گئے. وہ سپر پاور وہ سسٹین اپنی لاس کر لیں گے. بہت لاس ہوئی ہے، سسٹین کر لیں گے. ہم سپر پاور پاکستان میں نہیں ہے، افغانستان سپر پاور میں نہیں ہے. تو یہ کیسی جیت ہے جب آپ کہہ رہے ہیں 50-60 ہزار ہمارے لوگ مارے گئے، اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے، ڈسٹرکشن ہے. تو ہمارے لیے امن امان امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر امریکن ہار رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے افغانستان اور پاکستان ہار رہے ہیں، زیادہ ہار رہے ہیں، بیکاز ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو یکجہتی ہے یونٹی نیشن کی، اور ہماری جو کانفیڈنس ہے، اس پر کیا اثر ہوا ہے 10 سال کا. اگر یہ جیت ہے تو شکست کیا شکل اختیار کرے گی؟ اچھا، ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہی ہے کہ یہ سب فساد یہاں پہ برپا ہوا ہے 9/11 کے بعد امریکہ کے یہاں آنے سے. تو اب جب کہ امریکی اگر مکمل ان کا انخلا نہیں ہو رہا ہے تو ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2014 کے بعد جب امریکی یہاں سے نکل جائیں گے تو پاکستان اور افغانستان کی مشکلات کم نہیں ہو جائیں گی؟ نہیں، آئی تھنک مشکلات رہیں گے اگر آپ کی لیڈرشپ یہاں اور کابل میں، یہ دونوں لنکڈ ہیں. اب آپ دیکھیں تاریخی طور پہ بھی لنکڈ تھے، لیکن اب بہت لنکڈ ہے، کیونکہ آپ کی ٹرائبز ادھر ہیں، آپ کی ٹرائبز ادھر ہیں. پورا نارتھ وزیرستان میں آپ کے حقانی گروپ کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اہم ہے کہ لیڈرشپ دونوں ملک کی وزڈم دکھائے، دانشوری دکھائے، کمپیشن دکھائے، ایک قسم کے اپنا دل کھول کے ایک دوسرے سے سلوک کرے لائک بردرز. اس میں اگر آپ نے سیاست یا چلاکی کری آن بوتھ سائڈ، جو کرتے رہتے ہیں، ہم دونوں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ نہیں آئے گی. اور دیکھیں سلیم، میں تو فیلڈ میں رہ چکا ہوں، مجھے پتا ہے یہ قوم آپ کی کیا کیا کر سکتی ہے. عام آپ کا جو پاکستانی بلوچ ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، ہارڈ ورکنگ، سنسیئر، بڑا اس میں صبر ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے. میں تو تعجب کرتا ہوں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں. عام آپ کا جو آدمی ہے پاکستانی، اب آپ کو موقع اس کو دینا ہے کہ تھوڑی سٹیبلٹی آپ دیں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اور یہ جو اس کے سامنے مسائل ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، یہ جو گیپ بڑھ گیا بٹوین رچ اینڈ دا پور، اتنا زبردست جو گیپ ہو گیا، ان چیزوں کی طرف ہم دیکھیں سو دیٹ وی سیٹلڈ دا کنٹری. اسٹیبلٹی آئے گی تو پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا عزت کے ساتھ، اور دنیا آپ کی عزت کرے گی. سملرلی افغانستان، یہ دونوں ساتھ ہیں لائک ٹوینز ناؤ. اس ریجن کے حوالے سے اب امریکیوں کی سوچ کیا ہے فیوچر کے لیے اور اس کے اتحادیوں کی؟ میں جب امریکہ میں بولتا ہوں تو بہت امریکن جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا سب مسلمان ہمارے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم پاکستانی ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے، تمہیں اتنا ہیٹ کیوں ہمارے خلاف، تم ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو. تو میں کہتا ہوں ہاں، ہمارے پاکستان میں یہ فیلنگ ہے کہ آپ ہمارے پیچھے پڑیں، آپ کو یہ فیلنگ ہے ہم آپ کے پیچھے پڑیں. اس کا مطلب ہے کہ پالیسی تو پالیسی اپنی جگہ، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ، کلچرل مس انڈرسٹینڈنگ،
کلچر جو ڈائلاگ ہوتا ہے, کلچرل برج بلڈنگ ہوتی ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے سلیم, سو دیٹ یہ جو غلط فہمیاں ہیں, جو ایک تاثرات بن گئے دونوں طرف کہ یہ دشمن ہے اور یہ خام و خواہ ہمارے پیچھے پڑا ہے, وہ تھوڑا کم ہو. غلطیاں اس میں ہماری ہوں یا ان کی ہوں, غلط فہمیاں ہوں, لیکن اس وقت کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امریکن پاکستان کو اپنے لیے اور دنیا کے لیے ایک درد سر سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا یا کم از کم پاکستان کی قوت اور صلاحیت کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہوں گے؟ نہیں سنیں, یہ پہلے تو یہ صحیح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لاٹ عام جو امریکن ہیں, لیکن حکومت جو ہے ایڈمنسٹریشن, آئی ڈونٹ اسپیک فار آئیدر ایڈمنسٹریشن, لیکن ایڈمنسٹریشن جو ہے دیٹ کی ناٹ فنکشن لائک دس کہ اس کو ختم کر دو, اس کو مٹا دو. اسپیشلی میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت اہمیت ہے ان کے لیے, لیکن آپ کو بار بار ان کو بتانا پڑے گا آپ کی کیا اہمیت ہے. میرے لیے یہ اہمیت ہے, نمبر 1 آپ 180, 89, 85 ملین پیپل ہیں, آپ نیوکلیئر ہیں, محنتی لوگ ہیں, بہت پوٹینشیل ہے آپ کی اس سچویشن جو آپ ہیں اس موجودہ, اور سب سے بڑا جو آپ کا ایسٹ ہے جو ہم بھول جاتے ہیں کبھی, وہ ہے قائد اعظم اینڈ دا ویژن آف پاکستان. یہ جو ایک سوسائٹی کا ویژن دیا تھا ایڈوانس ٹو اینی ادر مسلم کنٹری 1947 میں, دس واز دا لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. یہ جو اہمیت ہے ہماری, ایٹمی طاقت, 18 کروڑ آبادی, عالم اسلام ایک حیثیت, قائد اعظم کی سوچ, جمہوریت, یہی کیا مصیبت نہیں ہے؟ اور ان چیزوں سے کیا امریکہ عالم اسلام کے ایک اس طرح کے ملک کو محروم نہیں کرنا چاہے گا؟ اب یہ بھی تھیری ہے, یہ میں سنتا رہتا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اینی پاور یہ کوشش کرتا ہے اپنے لیے اور مصیبت لے, سر درد کرے اپنے لیے کہ جب ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں اس کو ختم کر دیتے اس کو. امریکہ کی جنگ تھی سوویت یونین سے, وہ دونوں سپر بلاکس تھے دنیا کے, اور 20ویں صدی کی تاریخ وہی ہے ان دونوں میں جو تصادم تھا. ہم تھے امریکہ کے دوست. اب وہ سپر پاورز دونوں, سوویت یونین تو کولیپس ہوگا, امریکہ نے اپنے پہ بس فوکس کیا, ایک سپر پاور ہے. اب اگلے 20, 15, 25 سال میں آپ دیکھیں گے سلیم کہ ادر سپر پاورز کھڑے ہو رہے ہیں. چائنا کھڑا ہوگا, روس طاقت پر بہت جلدی سے اختیار کر رہا ہے, انڈیا ول بی اے ریجنل پاور, تو دیر ول بی ادر پاورز, تو اٹ ول ناٹ بی دا سیم ورلڈ بدلے گی, اور 2014 کے بعد یہ ریجن بدلے گا. اس ریجن میں پاکستانیوں کو یہ احساس کرنا ہے کہ جی ہمارا ملک جو ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, اس میں طاقت ہے, بٹ واٹ وی نیڈ از, جو جناح صاحب نے کہا تھا بار بار, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. آپ کی نہ یونٹی ہے. جو ریجن بدلنے کی آپ نے بات کی, اس میں کیا ایک منصوبہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا بالکنائزیشن کا اور نیشن سٹیٹس بنانے کا اور خدا نخواستہ پاکستان کو تقسیم کرنے کا بھی نہیں ہے؟ یہ میں سنتا ہوں, میں نے سنا, یہ کوئی امریکن سے میں نے نہیں سنا. وہ امریکن مجھ سے پوچھتے ہیں, جب میں کوئی سوچ نظر نہیں آ رہی اس نہیں, طرح؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی پاکستانی بار بار کیوں کہتے ہیں کدھر ہے پلان یہ جو تقسیم ہم کریں, ہم کیسے تقسیم کریں گے. دیکھیں امریکہ از اے جمہوریت, یو مسٹ انڈرسٹینڈ دس, اور جینیون جمہوریت, اولڈسٹ جمہوریت. تو یہ ہر قسم کی ڈبیٹ ہوتی ہے, آپ کھڑے ہو کے جو اپنا ایک آرٹیکل لکھ دیں. اب بائیڈن صاحب نے, وائس پریزیڈنٹ نے, عراق کی جب جنگ چل رہی تھی, ان نے کوئی آرٹیکل لکھا یا بیان دیا کہ ہم عراق کو تقسیم کر دیں. دس از ون پروپوزل. اس کے اگینسٹ کو 50 اور پروپوزلس تھیں. تو آئی ایم شور کسی نے یہ پروپوز کیا کہ ہاں اباؤٹ دس, پاکستان اگر پرابلم ہے اس کو یوں کاٹو. آئی ایم شور یہاں کی ریجنز میں جو آپ کے پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ میں یہ کہ اس کو کاٹو, اس کو ڈاؤن کرو. تو آپ کے انٹرسٹ میں کیا ہے سلیم؟ آپ کے انٹرسٹ میں یہ کہ آپ اسی کو گالیاں دیں, یا آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ سمجھائیں کہ بھئی کیوں ہم پہ نقصان آپ اٹھا رہے ہیں, ہم پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں. اگر بعض نقشے آ رہے ہیں اور بعض تھنک ٹینکس کی طرف سے اسی طرح کی تجاویز آتی ہیں, تو وہ کیا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تک وہ سوچ منتقل نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں سلیم, واشنگٹن میں کوئی 2000 تھنک ٹینکس ہیں, ہر تھنک ٹینک تھنکنگ کرے گا. تو آپ کا حل یہ ہے کہ آپ یہاں سے جواب دیں, ان کا انگیج کریں ڈبیٹ میں. یہ وہاں کا ایک رواج ہے, سسٹم ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں سے بس شور مچاتے رہیں اور جذباتی ہو جائیں. یو ہیو ٹو ریسپونڈ. ڈبیٹ کا یہ اصول ہے کہ آپ کچھ کہیں تو میں آپ کا جواب دوں. میں یہ سنتا ہوں بٹ اٹس ویری مارجنل. لیکن بعض ویسٹرن حکومتوں کی طرف سے یا ان کی انٹیلیجنس کی طرف سے یہ بلوچ ملیٹنٹ اور اس طرح کے لوگوں کو پناہ دینا, ان کو سپورٹ کرنا, پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کو وہ سامنے آپ کے, اگر آپ کمزور ہیں, آپ کی نیشن میں ایک قسم کی افراتفری ہے ادھر, تو جو میری تھیسس دیکھیں, مرکز اینڈ پیریفری, اور میں تو فیلڈ میں رہا ہوں. آئی واز ان ایسٹ پاکستان 71 میں, وہاں پہ بھی بڑی کانسپریسی تھیریز تھی. اگر مرکز کمزور ہے اور آپ نے اپنے پیریفری پہ کوئی ظلم کیا ہے یا حملہ کیا ہے یا تشدد کیا ہے, اور آپ ان کو لوز کر رہے ہیں, کس کا قصور ہے یہ؟
آپ گھر میں اپنی بیوی کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ظلم کرتے ہیں وہ ایک دن بھاگ جاتی ہے تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ میرے نیبر نے دیکھیں جی اس کو بھڑکایا تھا. یہ آپ اپنے کو مضبوط کریں اپنے معاشرے کو کریں بلوچوں کو خوش کریں ان کو رکھیں ساتھ. وہ آنریبل لوگ ہیں. میں تو وہاں 3 ڈویژنز کا کمشنر تھا ان سے میں نے ڈیل کیا ہے. بہت اچھے بہت بہترین لوگ ہیں. لیکن خود امریکن تو بھی پاکستان کو کبھی اتحادی نہیں سمجھتا. ابھی ریسنٹلی جو رابرٹ گیٹس کی کتاب آئی ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ کبھی بھی پاکستان ہمارا دوست نہیں رہا اور نہ کبھی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ رہا. رابرٹ گیٹس نے ضرور یہ کہا ہوگا. آپ نے جان کینیڈی کی اسپیچ پڑھی ہے جب پریزیڈنٹ ایوب خان کو ماؤنٹ ورنن میں جارج واشنگٹن کے گھر میں یہ اعزاز بہت کم ہیڈز آف اسٹیٹ کو ملا ہے. ان کی اسپیچ آپ پڑھیں اور جو کینیڈی نے پاکستان کے سلسلے میں کیا کہا ہے اور کتنی عزت دی ایوب خان کو بحیثیت صدر پاکستان. اور اپنی وائف بیگم بھیجی جیکی کینیڈی جو لاہور آئی اور پھر آپ کے قبائلی علاقے آئی اور وہاں اس کا جو استقبال ہوا ہے. تو مطلب یہ بھی آپ دیکھیں سلیم یہ ہسٹری میں اور میں تو ایز اے ہسٹورین کہہ رہا ہوں ہسٹری میں یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. نیشن آپ کو یہ دیکھنا ہے ہٹ کر پیچھے ہٹ کر آپ کو دیکھنا ہے ہمارے مفاد میں بحیثیت ایک قوم نہیں. لیکن امریکہ بلکہ پورا ویسٹ پاکستان کو اسلامک ملیٹنسی کا گڑھ سمجھتا ہے. بالکل سمجھتا ہے. ٹیررزم کا گڑھ سمجھتا ہے. اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ افغانستان میں اگر ان کو شکست ہوئی یا ہو رہی ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو کیا امریکہ جیسا سپر پاور پاکستان کو اس کا یعنی انتقام نہیں لینا چاہے گا پاکستان سے اور اگر لے گا تو کس طریقے سے لے گا؟ نہیں یہ نیشنز جو ہوتی ہے ماڈرن نیشنز انتقام کی بیس پہ نہیں چلتی وہ ٹرائبل سوسائٹیز چلتی. یہ آپ نے سلیم صاحب ایک بہت اہم لفظ استعمال کیا ہے. ٹرائبل سوسائٹیز میں انتقام ہوتا ہے اس کا کوڈ. جو نیشنز ہوتی ہیں ماڈرن نیشن جرمنی ہے فرانس ہے اینڈ سو آن وہ بیسس پہ چلتی ہے ریشنل چوائسز کی. دیکھیں جی ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے ٹریڈ کریں. چین اور یو ایس اے میں کتنے سال یہ گڑبڑ تھی اور کانفلکٹ تھی آخر گئے کہ نہیں نکسن پریزیڈنٹ نکسن چائنا اور ایک دم پوری اس ریلیشن شپ بدلی ہے. اتنی ان میں بیڈ فیلنگ تھی. ایران کا اور امریکہ کا جو ایک رشتہ بدل رہا ہے اور ایک دم ایک ریلیشن شپ کی باتیں ہو رہی ہیں. نیشنز اپنی اسٹیٹ اور پالیسی جو بناتے ہیں از ناٹ آن انتقام جذبہ. لیکن اکبر صاحب آپ کی اپنی یہ جو تیسری اور اس میں سلیم لیٹ می جسٹ فنش دس پوائنٹ. امریکہ آلسو سوچ رہا ہے کہ یہ ہے گڑھ ٹیررزم کا. یہاں بہت لوگ ایسے ہیں سب نہیں ہیں. تو اس کو ایک اصلی جمہوریت بنانا ایز اے پراسپرس نیشن واٹ شوڈ وی ڈو. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں یہ بھی تھنکنگ ہے. میں سنتا رہتا ہوں ڈیبیٹس. آئی ایم جسٹ اے پروفیسر آن کیمپس. میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں یہ بھی تھنکنگ ہے کہ یہاں اسکولس کے لیے ہیلپ کرو اسکالرشپس دو ان کو اسٹوڈنٹس یہاں لاؤ ہمارے پروفیسرز وہاں بھیجو تو سو دیٹ یہ معاشرے میں ایک قسم کی جمہوریت مضبوط ہو اور مستقبل پاکستان کا روشن ہو. یہ بھی فیلنگ ہے وہاں. سو مطلب ہے ہر امریکن کی اپنی سوچ ہوگی ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اٹ. یس کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کو ختم کر دو یہ کر دو بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ پالیسی ورکس. کوآپریشن دوستی یہ ساری چیزیں دو طرفہ آمادگی کے بعد ہی ہو سکتی ہیں. آپ کا اپنا تھیسس یہی ہے کہ یہ جو ریزسٹنس ہے امریکہ کا یا جو یمن جیسے علاقوں میں بھی وہ ٹرائبلزم کی بنیاد پہ ہے. اس میں یا ٹرائبلزم کا ایک عنصر بھی زیادہ اور ان کی جنگ بھی ٹرائبل اسلام کے خلاف ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت اس علاقے میں ان کا رسوخ بڑھ رہا ہے تو وہ کیا امریکہ نے جو کچھ کیا افغانستان میں یمن میں ٹرائبل ایریاز میں تو یہ لوگ امریکہ سے انتقام نہیں لینا چاہیں گے اور ان کے ہوتے ہوئے کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو سکتے؟ پھر یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا. آپ نے کسی کے خاندان کو تباہ کیا ہے اور یہ ہو رہا ہے سلیم. میں آپ پڑھ کے آپ کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے. ایسے ایسے کیسز ہیں بالکل بے بس بالکل معصوم لوگ جن کی بیویاں بچے مارے گئے. کوئی اسٹرائک ہوئی ڈرون اسٹرائک ہوئی یا مرکزی حکومت سے لوگ فوج آئے گی ٹیررسٹ کے پیچھے ہم پڑے ہوئے. وہ ان کی جو آبادی 20% 50% علاقے میں نہیں رہتی. آپ دیکھ لیں اپنے علاقے کتنے لوگ وزیرستان سے ٹرائبل ایریا سے پشاور میں ہیں یا ڈیرہ اسمان کو بھاگ کے آئے. بیوی بچے پیسے ہیں نہیں ان کے. بہت ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. عزیز سٹیزنز ہیں معصوم سٹیزنز ہیں. تو یہ مرکز کی انوالومنٹ بہت ہی اہم ہے. اگر مرکز یہ نہیں سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے اور مرکز کے پاس کوئی حل نہیں ہے یا پلان نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ تو اپنا پیک اپ کر کے چلا جائے گا جیسے تاریخ ہے وہی اپنا مسئلہ ہوا ختم ہوا چل دیے. مرکز ول بی فیسنگ دا بل اور بل جو ہے وہ جو آپ کو اب بل آپ دے رہے ہیں وہ بہت بڑا بل ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا پرابلم اینڈ یو مسٹ بی ایبل ٹو ڈیل وتھ اٹ ورنہ یہ آپ بہت عرصے تک اسی میں پھنسے رہیں گے. اچھا ایک ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی اور تعاون یا اخلاص پہ مبنی تعلق میں ایک رکاوٹ ہمارا مذہبی بھی ہے
یہ جو دلیل دی جاتی ہے اور قرآن کی آیت ہے، آپ خود اسکالر ہیں کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ تب تک آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، ان سے آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنا دین نہ بدل دے. اس کا کیا کیا جائے؟ ہر مذہب میں، یہودیوں کے مذہب میں، عیسائیوں کے مذہب میں یہ چیزیں ہیں، ایسے ورسز ہیں ان کے ٹیکسٹ میں، بائبل میں ہے، جیسے ہمارے قرآن شریف میں، جو بڑے آکورڈ ہے، جو ایک قسم کا ہرڈل پیش کرتا ہے جینیون ڈائلاگ میں. میرے لیے دوسری جو ورسز ہیں قرآن شریف میں کہ ہم نے ایک کائنات بنائی ہے، ہم نے مختلف لوگ بنائے، مختلف زبانیں ہیں لوگوں کی، مختلف کلچرز، یہ سب قرآن شریف میں. جو رسول پاک کا آخری ایڈریس ہے ماؤنٹ عرفات پہ کہ نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کلر ہے، نہ عرب ہے یا نان عرب ہے، تمہیں ہم جج کریں گے آن دا بیسس آف یور ڈیڈز، اور تمہارے دل میں کیا ہے. آئی آلویز ٹیک دیٹ انٹرپریٹیشن. جب وہ آپ لیتے ہیں انٹرپریٹیشن، جو آپ کہتے ہیں رب العالمین ہے، یہ خدا جو ہمارا ہے پورے یونیورس، صرف یونیورس کا نہیں عالمین کا ہے، دین یو آر ایبل ٹو ڈائلاگ وتھ ایوری ون. آپ اپنا تشخص رکھیں، اپنی شناخت رکھیں، اس پہ فخر کریں اور آپ لوگوں کی عزت کریں. سو یو آر ایبل ٹو ڈائلاگ. اب آپ اگر ڈائلاگ شروع کریں گے، جب آپ شروع کرتے ہوئے آپ کہیں گے جی آپ غلط کہتے ہیں، آپ کا مذہب بکواس ہے اور سب جھوٹ ہے اور ہم صحیح ہے، ڈائلاگ تو ختم ہو جاتا ہے. اور آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ہر جگہ دنیا میں ایک قسم کی سچویشن بن گئی ہے، صحیح ہے غلط ہے، لیکن ہر جگہ مجھے پتا ہے، میں تو ڈیل کرتا ہوں، بیٹھا ہوں واشنگٹن میں، پوری عالم مسلم اسلامک ورلڈ سے مجھے خط آتے ہیں، ای میلز آتے ہیں ہمدردی کے لیے. وہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ بھائی آپ بولیں، ہماری ایک قسم کی آواز بنے. تو مجھے پتا ہے کہ وی نیڈ، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، جتنے کی برج بلڈنگ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، ہمارے یہ فائدے میں، مفاد میں، اور یہ میرے لیے صحیح اسلام کا یہ راستہ ہے. آپ اپنی تاریخ دیکھیں، اپنی ہسٹری دیکھیں، آپ اپنے صوبے کی دیکھیں، ایسے شخصیت گزری ہیں یہاں جن لوگوں نے اس میں اضافہ کیا ہے، دوستی میں، بھائی چارہ میں. ٹھیک ہے، جنگ بھی ہوئی ہے، تصادم بھی ہوا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ چلا ہے. تو یہ ہمارے سامنے چوائسز. بہت شکریہ ناظرین. اکبر ایس احمد صاحب کے ساتھ یہ خصوصی گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں جناب اکبر ایس احمد صاحب. اکبر صاحب، پاکستان کے اندر اس وقت آپ حل کے ضمن میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا پاکستان کو بھی کہ پاکستان ایک دہشتستان بن گیا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ جو وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، ان کے جو پلرز تھے وہ ٹوٹ رہے، وہ تینوں پلر جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں. اب ایڈمنسٹریٹو سطح پہ، آئیڈیولوجیکل سطح پہ، فورن پالیسی کی سطح پہ ہم کیا کریں کہ ہم پاکستان کو محفوظ بنائیں دوبارہ؟ بہت اہم سوال ہے. جب میں امریکن سے بات کرتا ہوں، کہتا ہوں یہ مسئلہ پاکستان کا ہمارا مسئلہ نہیں، آپ لوگ اس کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. پاکستان یہ بہت ہی ضروری اور بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اگر یہ قابو نہیں کرے گا سچویشن تو بہت اس کی قیمت ہوگی اور ہو رہی ہے. دیکھیں سلیم، یہ میں ڈائلاگ سن رہا ہوں یہاں جو آج کل پاکستان میں ڈسکشن ہو رہا ہے، کیا پیس ہو یا فورس. تو آپ کے دو سلوشنز ہیں، یا تو آپ لوگوں سے ڈائلاگ کریں کہ جو آپ ملیٹنٹس ہیں، ٹی ٹی پی ہے، جو بھی آپ ان کو کہتے ہیں، یا پھر فورس استعمال کریں، جاؤ وہاں اڑا دو ان کو، نیوکلیر بام استعمال کرو، تباہ کر دو. دونوں ناکام رہیں گے. اور میں اس تاریخ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بوتھ ول ناٹ ورک آن دیئر اون، بیکاز یہ اسٹیپ 1 ہے. آپ کو یہ پوچھتا ہے اسٹیپ ڈائلاگ بھی نہیں، بیکاز اسٹیپ دیکھیں پورا سنیں آپ. دیکھیں اگر آپ سمپل ڈائلاگ کرتے ہیں تو اسٹیپ 2, 3, 4, 5 کیا ہے آپ کا؟ اگر ڈھانچہ آپ کا گرا ہوا ہے اور مجھ سے آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں، اسٹیپ 2 کیا ہے آپ کا؟ تو جب تک آپ وہ جو 3, 4, 5 اسٹیپس نہیں پلان کر کے اور اسٹریٹجی کر کے آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، اٹ ول ناٹ ورک. ڈائلاگ اٹ سیلف ول ناٹ ورک. دیکھیں واٹ ڈو آئی مین بائی 3, 4, 5 اسٹیپس. یہ جو ڈھانچہ گرا ہوا ہے اس کو آپ کو آہستہ سے ہولسٹک کا مطلب ہے پورا ملٹی اپروچ، تعلیم بھی، ڈیولپمنٹ بھی، ان کے ایک جو قبائلی علاقہ ہے، اور وہ بلوچستان میں اس میں شامل کرتا ہوں، ان کی عزت، ان کی ایک قسم کی غیرت، ان کو ایکنالج کہ بھی آپ بھی ہمارے سٹیزنز ہیں، آپ کی ہم عزت کریں گے، آپ واپس آئیں پاکستان، جوائن کریں پاکستان، آپ کا ملک ہے. جو قائد اعظم نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے وزیرستان جرگہ کے ساتھ، قائد اعظم کو آپ پڑھیں ان کے ساتھ کیا وعدہ ہے. ساتھ ساتھ اگر ضرورت ہے تو وہ تینوں پلرز کسی شکل میں، ناٹ ایگزیکٹلی جیسے ماضی میں تھے، لیکن کسی شکل میں آپ کو وہ ریکنسٹرکٹ کرنے ہیں، بیکاز اس کے بغیر یہ ڈھانچہ ول ناٹ
hold up the structure. وہ ممکن ہے اب ان پلرز کو ریکنسٹرکٹ کرنا؟ میں نے سلیم یہ بہت اس پہ بحث کیا. آپ کے صوبے میں جب گیا میں نے ہر جگہ یہ سوال اٹھایا اور یہی میں نے پوچھا. بہت لوگوں نے کہا ممکن ہے بٹ مشکل ہے, ممکن ہے بٹ مشکل ہے. امریکہ میں نے ڈسکس کیا وہاں تو قبائلی سوسائٹی کو جانتے ہی نہیں, یہ لفظ ہی نہیں ہے وہاں پہ. وہ تو کہتے ہیں ہمارے جو قبائل تھے جو ریڈ انڈینز جن کو کہتے ہیں وہ تو 19ویں صدی میں ختم ہو گئے. تو یہ ٹرائب ہوتا کیا ہے, پہلے تو ان کو اس کا تصور نہیں ہے. تو یہاں جو میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, بہت کم انڈرسٹینڈنگ ہے ٹرائبل سوسائٹیز کی, ان کی بہت کم ہے اور اتنی ہمدردی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ملا کر ہولسٹک, لانگ ٹرم اور پینفل, آپ کو ریکنسٹرکشن پینفل ہوتا ہے, اور ہمت سے اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو بات شروع بھی نہیں ہوئے گی اور یہ سمپل ڈائلاگ, سمپل فورس ول ناٹ ورک. نہیں, لیکن اکبر صاحب آپ سے بہتر تاریخ کو کوئی نہیں سمجھتا. اب تاریخ کے پہیے کو ہم واپس تو نہیں لے جا سکتے. نہیں, آپ نہیں لے جا رہے ہیں, آپ واپس نہیں لے جا رہے ہیں, آپ ان کے حقوق دے رہے ہیں. بیکاز رائٹ ناؤ وہ اسٹرکچر آپ نے ان کا تباہ کر دیا ہے. ان کی زندگی بالکل اوپر نیچے ہو گئی ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آپ وہ دیکھیں ایک دن وہ جب آپ پوچھیں قبائلیوں سے آپ تو بات کرتے ہیں. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ملک کو دوبارہ وہ حیثیت دلانا یا پولیٹیکل ایجنٹ کو وہ حیثیت دیا, اس کی بجائے ہم اس کو مارڈرن اسٹیٹ کی طرف کیوں نہ لے جائیں؟ میں نے سلیم بالکل یہ کہا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ آپ اسی میرے لفظ جو تھے اٹ وازنٹ کہ آپ ریکنسٹرکٹ کریں, اڈیپٹ کر کے. اب FCR ہے, عورتوں کا جو رول ہے, عورتوں کے جو حقوق ہیں. اب آپ کے ٹرائبل ایریاز میں عورتوں کی ایجوکیشن آلموسٹ 0% ہے. یو مسٹ برنگ دیم انٹو دا مین اسٹریم. لیکن ان کی جو اپنی شناخت ہے, ان کا کلچر ہے, ان کا جو کوڈ ہے, اس کا احترام کریں. یہ میرا مقصد ہے, ایڈجسٹ کر کے, ناٹ جسٹ, اور ان سے کنسلٹیشن کر کے ان کے ساتھ بیٹھیں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں مستقبل میں. آپ چاہتے ہیں ٹرائبل ایریاز شوڈ بیکم اے سیپریٹ پروونس یا اٹ شوڈ بیکم پارٹ آف دی صوبہ KP پروونس. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. میں نے آپ نے پاکستان میں یہ مختلف آپ حکومتی شخصیات سے بھی ملے, پارلیمنٹیرین سے بھی ملے, دانشوروں سے بھی ملے, کوئی آپ کو ٹیررزم اور طالبانائزیشن یا جو 2014 میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو کوئی اسٹریٹجی, کوئی پالیسی نظر آئی؟ مجھے 2-3 چیزیں پر لوگ پریشان ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, احساس ہے کہ کچھ کرنا ہے. لیکن بار بار میں یہی سن رہا ہوں, یا ڈائلاگ ہو یا فورس ہو. اور میں نے خود پوچھا ان سے کہ بھئی آپ یہ تو اسٹیپ 1 ہے, اسٹیپ 1 کے بعد اسٹیپ 2, 3, 4, 5 آتا ہے. میں فیلڈ میں رہ چکا ہوں اور مجھے پتا ہے فیلڈ میں جب تک آپ آگے نہیں سوچتے ہیں تو یو ول فیس پرابلمس. یہ جو اسٹیپ 1 ہے, فورس یا ڈائلاگ, اس میں آپ کون سا سجیسٹ کرتے ہیں؟ Neither, because neither will work. Because آپ نے پہلی اگر 3, 4, 5 اسٹیپس کا انتظام کیا جائے تو پھر نہیں. بس سلیم دیکھیں, آپ سوچیں, آپ نے فورس بھی استعمال کی ہے. وزیرستان آپ گئے ایک دفعہ نہیں, ابھی بھی 1 لاکھ ٹروپ وہاں پڑے ہوئے. آپ نے ڈائلاگ بھی استعمال کیا ہے, ٹریٹیز بھی ہوئی ہیں, اگریمنٹ بھی, وہ بھی ختم نہیں, ناکام رہی ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کس بیسس پر, کس لاجک پر آپ وہی تھیوری جو فیل ہوئی ہے بار بار ریپیٹ کریں. یہی امریکن فیلئر تھا. امریکنز نے جو بار بار فیلئر تھا. ڈائلاگ میں ایک خامی یہ رہی ماضی میں کہ وہ ہمیشہ کسی ایک پارٹ یا ایک جز کے ساتھ کیے گئے, کبھی بھی کل کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کیا گیا. نہیں, میرا مقصد یہ کہ آپ وہ جو پہلا آغاز کریں اس کا, یو مسٹ بی پریپیئرڈ فار اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. بیکاز اس میں آپ کو جیت آپ کی ہونی ہے ایز دا مرکز. دا اسٹیٹ مسٹ ہولڈ. یہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے, ریٹ آف دا اسٹیٹ کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوئے گا. اور رائٹ ناؤ یہ دونوں جو سولوشنز ہیں, دیز ول ناٹ گیو یو دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. یعنی آپ یہ تجویز کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہی, لیکن اس وقت کہ اس کے ساتھ اسٹیپ 2, 3, 4, 5 کا بھی, ہاں, سو دیٹ نیشن کو ٹرسٹ میں لے کر, دا نیشن بھی سپورٹنگ دا گورنمنٹ. گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے بار بار اس کا ذکر کیا, اینڈ ہی از ڈیٹرمنڈ ٹو سالو اٹ, اور یو نو ہی مے بی ایبل ٹو سالو اٹ, وی پرے ہی سکسیڈز. لیکن وداؤٹ دا نیشن سپورٹنگ ہم, اس میں اگر سیاست چل گئی, قومیت چل گئی, he will be tripped up. تو nation must support this and then say جی ہمیں اس کا حل نکالنا ہے, اور نکالنا ہے in this road map آپ دیں 4, 5, 6 and then go for it. because اس کے بغیر سلیم we will be facing جو میں آج دیکھ رہا ہوں problem, and I am not as a پاکستانی, جو میں واپس آیا ہوں, بہت پیار ہے اس ملک سے, مجھے احترام ہے, عزت ہے ان پاکستانیوں کے لیے, اور میں جو دیکھ رہا ہوں یہاں حشر پاکستانیوں کا, اور پریشانی, آپ نے کہا میں لوگوں سے ملا ہوں, پریشانی ہے. میں پوچھتا ہوں ان سے کہ بھی فیوچر کیا ہے, لوگ پریشان ہیں. اور بھی جو امریکہ نے کیا, انڈیا نے کیا, ایٹسیٹرا. تو آئی ٹیل دم کہ یہ مسئلہ ایران کا, انڈیا کا نہیں ہے, ایران کا نہیں ہے, امریکہ کا نہیں ہے, یہ پاکستانی پرابلم ہے. وی ہیو ٹو سالو اٹ. بہت شکریہ اکبر احمد صاحب. اگلے جرگے تک سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.